أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن بعد محمد صلى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تمام بات کریں گے نبی کی بیویوں کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلے ہم تمام جانیں گے کہ کیا ہے نبی کی بیویاں اور ہم تمام بھی ان کے اوپر ان کے کیا حقوق ہیں۔ تو میں اس کو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی بہت سی آیت جو ہے نازل ہوئی ہیں، جن میں جو ہے ان کی عظمت کے بارے میں خوب چرچا ہے، خوب شان بیان کی ہے۔ چنانچہ جو ہے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں جو ہے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ اور ایک اور جگہ کیا ارشاد فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی کہ اور اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ تو یہ تمام امت کا جو ہے متفق مسئلہ ہے، کیا ہے، یعنی کہ ہر کوئی مانتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کی مثل ہے۔ جس طرح ہماری ماں ہوتی ہے اس طرح حقیقی ماں کے جو ہے مثل ہے دو باتوں میں۔ کون کون سی وہ دو باتیں ہیں؟ ایک یہ کہ ان کے ساتھ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیسے بھی نکاح جو ہے جائز ہے ہی نہیں۔ جس طرح ہماری ماں سے ہمارا کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے، ویسے ہی ان سے بھی جو ہے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اور دوم یہ کہ ان کی جو ہے تعظیم اور تکریم ہر امتی پر اسی طرح لازم ہے جس طرح جو ہے حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن کچھ معاملے ایسے ہیں جس میں ہماری جس سے ماں کی مثل یہ امہات نہیں ہوتی ہیں، تو وہ کیا بولے کہ کچھ حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے۔ کیسے؟ تو اس میں قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اس میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب نبی کی بیویوں سے تم لوگوں کوئی چیز مانگو، جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی بھی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اپنی حقیقی ماں کو جو ہے دیکھ بھی سکتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر ان سے جو ہے بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی امی سے کچھ بھی مانگنا ہے، اپنی ماں سے کچھ مانگنا ہے، تو ہم لوگ کوئی پردے کے پیچھے سے نہیں مانگیں گے، کیونکہ ہمارا اس سے پردہ ہی نہیں ہے۔ میں بیٹھ کے بات کروں گی، میں مانگوں گی۔ تو اس چیز میں کیا ہے، امہات الگ ہے، اس میں جو ہے حقیقی ماں کی مثل نہیں ہے۔ اور اس چیز میں بھی جیسے ہم لوگ اپنی ماں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی باتیں مشورے کر سکتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں سے ہر مسلمان کے لیے پردہ فرض ہے، اور تنہائی میں ان کے پاس جو ہے اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تنہائی میں جو ہے امہات کے جو ہے پاس بیٹھے، جب کوئی بھی ان کے آس پاس نہ ہو۔ تو اسی طرح جو ہے حقیقی ماں کے ماں باپ، جیسے کہ ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کے کیا ہوتے ہیں، وہ نانا نانی ہوتے ہیں حقیقی، اور ماں باپ کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں وہ بچوں کے خالہ خالو ہوتے ہیں۔ مگر جو ہے ازواج مطہرات کے ماں باپ امت کے نانا نانا یا پھر نانا نانی، اور جیسے بھائی بہن امت کے ماموں خالہ نہیں ہوا کرتے۔ جیسے کہ وہ ہماری مائیں ہیں تو ہم سوچیں بھائی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے حضرت عائشہ کے والد ہے تو بھائی وہ ہمارے تو پھر نانا ہوئے، تو اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے، وہ الگ ہے۔ تو یہ حکم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات کے لیے ہے جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا جو ہے انتقال ہوا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو، یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں، اور ہر امتی کے لیے ان کی جو حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق جو ہے تعظیم اور جو ہے اور احترام کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ واجب ہے۔ اب ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے جو ہے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں جو ہے مورخین کا جو ہے اختلاف ہے، مگر 11 امہات المؤمنین کے بارے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں، یعنی کہ اس میں سب کو یقین ہے کہ ہاں یہ ہے۔
تو ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت جو ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی جو ہے انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو ہے موجود تھیں۔ تو ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 ہے وہ خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم چراغ تھی، اور ان کے نام کیا ہے؟ ان کے نام ہے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سعدہ۔ تو یہ کیا ہے؟ 6 ہیں جو کیا ہے قریش کی بڑے بڑے قبیلوں سے ہیں، اور 4 ازواج مطہرات قریش سے نہیں تھی بلکہ اور کسی دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھی، جس میں نام کیا ہے؟ حضرت زینب ہے، حضرت میمونہ ہے، اور حضرت زینب ایک اور ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، تو ایک اور ہے جو حضرت زینب جو بنت خزیمہ ہے، ایک جو ہے آخری چوتھی جو ہے وہ ہے ام المساکین۔ تو ان میں اور ایک اور ہے جن کے بارے میں بول رہے ہیں، یعنی کہ ایک بیوی یعنی کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی عربی کے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتی تھی، یہ عربی نسل سے نہیں تھی بلکہ خاندان بنی اسرائیل کی ایک شریف نسب رئیس زادی تھی۔ تو یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ تو اس بات میں جو ہے کوئی بھی مورخین کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور جب تک وہ زندہ رہیں، یعنی کہ حضور کے نکاح میں رہیں، آپ کے ساتھ رہیں، زندہ رہیں، آپ نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا، یعنی کہ کسی دوسری عورت سے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو ہم لوگ جو ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں اب جانیں گے کچھ چیزیں، کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور کیا تھی؟ رفیق حیات ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار اور ممتاز خاتون ہے۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت زید ہے۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو جو ہے طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات اور جمال صورت اور کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی جو ہے آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ جو ہے اشراف قریش کے معاجمے میں جو ہے باقاعدہ آپ کا نکاح ہوا، یعنی کہ خوب بھیڑ میں جب قریش کا پورا مجموعہ تھا، سارے خاندان والی جماعتیں، جب آپ کا کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جانثار اور جو ہے وفادار بیوی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہیں، آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور یہ جو ہے برابر جو ہے 25 سال تک محبوب خدا کی جانثاری اور خدمت گزاری میں جو ہے اس کا شرف جو ہے اسی سے سرفراز ہوتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ اپنی محبوب ترین بیوی کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا جانتا ہے، واللہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرا ساتھ جو ہے غلط کیا، کفر کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگوں نے مجھے جھوٹا ٹھہرایا، جھوٹا بولا، یہ بولا کہ جھٹلا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے میری صدیق یعنی کہ صداقت کا چرچا کیا کہ نہیں، میرے جو حضور ہیں وہ سچے ہیں۔ اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال اور اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اس بات پر ساری جو ہے امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نبوت پر یہی جو ہے ایمان لائیں، اور جو ہے ابتداء اسلام میں جب کہ ہر طرف آپ کی مخالفت کا
طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسی خوفناک اور مشکل وقت میں صرف ایک ہی حضرت خدیجہ ہی کی ذات تھی جو آپ کے ساتھ تھی، اور اتنے خطرات یعنی کہ اتنے نازک وقت میں بھی جس طرح انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور جو بھی آپ کا چیزیں تھی آپ کے ساتھ پورا جو ہے ایمانداری کے ساتھ نبھائی، تو اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کی کوئی ایک جو ہے ممتاز فضیلت حاصل ہے، جو ازواج مطہرات تھی ان میں جو سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ ان کے یہ سب کرنے کی وجہ سے حاصل ہے۔ وہ کیا ہے تو ہم لوگ آگے جانیں گے کہ ان کی فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور کمال جو ہے جو بیویاں ہیں وہ 4 ہیں۔ وہ کون کون سی؟ ایک تو حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور تیسری حضرت خدیجہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے دربار نبوت یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گھر پہ جو ہے تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خدیجہ ہے نا جو آپ کے لیے آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، اس وقت کیا کر رہی تھی؟ وہ آپ جو ہے کھانا حضور کے لیے لے کے جا رہی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ جو یہ خدیجہ ہے نا جو خدیجہ ہے نا جو آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب یہ آپ کے پاس آ جائے نا تو ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجئے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنایا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ ہی کوئی تکلیف۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ کی محبت آخر عمر تک حضور کے دل مبارک پر رچی اور بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھی ضرور جو ہے گوشت بھجواتے تھے، اور ہمیشہ آپ بار بار حضرت بی بی خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ہجرت سے 3 برس پہلے یعنی کہ 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان ہجون جس کو ہم لوگ جنت المعلی کہتے ہیں، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو جو ہے خاک سپرد کیا یعنی کہ مٹی کے حوالے کیا۔ تو اس وقت تک جو ہے نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور نے ان کی جنازہ کی نماز جو ہے نہیں پڑھائی، اور حضرت خدیجہ کی وفات سے 3 دن یا 5 دن پہلے حضرت ان کے چچا یعنی کہ حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو ہے جو دل ہے وہ بہت ہی زیادہ رنج اور غم میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوا تھا، اور اتنے میں کیا ہوا پھر حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اسی بنا پر حضور نے اپنی دل کی جو اب حضور کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کی بنا پر اس سال کا نام غم کا سال رکھ دیا۔ یہ بات تو ہم لوگ جان ہی چکے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال اور دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی کہ پاکیزہ جو ہے پکارا کرتے تھے۔ تو ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، ان کی عمر جو ہے 40 سال کی ہو چکی تھی، اور پہلے ان کا نکاح جو ہے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد سے کیا، ان سے بھی 2 اولادیں ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ جو ہے عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیغمبرانہ اخلاق اور عادات کو دیکھ کر آپ
کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف جو ہے مائل ہو گیا کہ یہ خود بخود ان کے جو ہے دل میں آپ سے جو ہے نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ آپ 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا اور جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جو ہے ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اور مشہور جو ہے امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ کیا تھے، وہ یہ ہیں کہ یعنی کہ میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے سامنے جو ہے پیش کیا، لیکن بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن، شریف عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون ہی منع کرتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ ان سے جو ہے رشتے کے لیے ہاں کر دیا، اور سبھی لوگ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا، اور اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی جو ہے بلند آواز سے ایک بہت بہترین خطبہ پڑھا، جس کے الفاظوں کو سن کر یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے خاندان والے اور ہر ایک شخص کیا سوچتا ہے۔ اس کے چند جو ہے جملے میں آپ تمام کے حوالے کر رہی ہوں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو جو ہے معاد اور مدرک کے جو ہے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا جو ہے منتظم بنایا، اور ہم کو علم اور حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا۔ ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے، یہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ جو ہے موازنہ کیا جائے، یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس جو ہے کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی جو ہے چھاؤں ہے اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میرا تعلق بہت ہی زیادہ اچھا رہا ہے، اور وہ یہ لوگ بھی اس چیز کو جانتے ہیں، اور وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا جو ہے مستقبل بہت ہی جو ہے بابرکت اور شان والا ہے۔ اس کے بعد جب یہ خطبہ آپ نے فرما لیا، اس کے بعد جو ہے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک بہت اچھا جو ہے مضمون جو ہے خطبہ دیا، جس کا مضمون کیا تھا کہ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی جو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سرداران ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کی فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ 400
مشقال مہر کے بدلے۔ اب غرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ جو ہے اچھے معاشرت اور ازدواجی زندگی کے ساتھ جو ہے آباد ہو گئے، یعنی کہ سب لوگ پھر جو حضرت بی بی خدیجہ اور حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساتھ رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں، اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگساری اور خدمت گزاری میں نثار کر دی۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ تمام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کے بارے میں معلومات میں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ مجھ سے غلطیاں بھی اگر ہوئی ہوں تو میری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ جزاک اللہ خیرن، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔